کی تو یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کا مزار ہے جس کی وجہ سے اس خطے میں جہاں پر ہم موجود ہیں اس کے گرد و نواح میں اسلام پھیلا ہے۔ تو جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان درگاہوں اور ان مزارات کے اوپر ہم حاضری دیں جو مختلف خطوں سے مائیگریٹ کر کے یہاں پر اس وقت یہاں پہنچے اور ان کی وجہ سے جن جگہوں پر اسلام پھیلا۔ تو ابھی جس مزار کے اوپر ہم موجود ہیں ان کا ہمیں تعارف کروائیں گے۔ شاہ مختار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں، جی بتائیے گا شاہ صاحب۔ 250 سے 300 سال پرانی تاریخ ہے اور یہ بیسیکلی عرب سے مائیگریٹ ہو کر پاکستان، ملتان اور یہاں سے پھر مانسہرہ کا علاقہ پکھل ہے، تو وہاں سے یہ یہاں تشریف لائے تھے اور ان کی دین کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ تو جی بتائیے گا شاہ صاحب آپ ذرا۔ بہت شکریہ، میں پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بیکورڈ ایریا کے اندر یہ پہلے وزٹ کیا ہے، تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو وزیر عظیم عطا فرمائے۔ یہ ہمارے خاندان کے جد امجد حضرت بابا شیخ عبدالسلام اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ عرب ممالک سے ہجرت کرتے ہوئے افغانستان اور افغانستان سے پھر سندھ آئے ہیں۔ عرب کے کس ملک سے انہوں نے؟ عراق سے، افغانستان سے ہوتے ہوئے سندھ آئے ہیں اور سندھ سے پھر ملتان سے پھر پشاور آئے ہیں۔ تو پشاور میں آ کے ڈبگری شریف نمک منڈی میں حضرت شیخ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دست سے بیعت حاصل کی ہے، اور پھر ان دونوں نے ہری پور کوکنی شریف میں، پورہ شریف میں 12 سال چلا کشی کی ہے۔ جب وہاں سے اپنے اس فیوز اور کرامات اور اس پہ کامیابی حاصل کی ہے، اس کے بعد حضرت بابا شیخ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا شیخ عبدالسلام اولیاء قادری رحمۃ اللہ علیہ کو مانسہرہ، پکھل، بڑگرام، کوہستان علائی میں دین کی اشاعت اور تبلیغ کے سلسلے میں یہاں بھیجا ہے۔ تو اس وقت آج سے 350 سال پہلے یہاں پہ ہندو اور سکھوں کی حکمرانی تھی۔ اچھا، مسلمان جو تھے وہ اقلیت میں تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی کرامات اور ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جوق ہندو بھی مسلمان ہوئے۔ کرامات کیا کیا ہیں جو زیادہ سب سے زیادہ مشہور ہیں؟ ان کی کرامات، پہلی کرامت جو ہے، اس وقت یہ نئے آئے تھے اس ہزارہ میں۔ اچھا، اور اس وقت کیونکہ مسلمان محکوم تھے، یہاں سے 140 جوان ینگ لڑکیوں کو ہندوؤں اور سکھوں نے اغوا کر کے سری نگر کے قلعے میں قید کیا ہوا تھا۔ اچھا، جب اس بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ میری مسلمان بیٹیاں اور بہنیں وہاں پہ ہندو کی قید میں ہیں، تو یہ پہلی انہوں نے بذریعہ پرواز وہاں گئے، اور اس کے لیے پرواز کیسے اللہ تعالیٰ کی خاص ان کے اوپر رحمت ہوئی اور انہوں نے رحمت اللہ کیا اور بذریعہ پرواز اس قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ جب ان لڑکیوں کو اس نے دیکھا، ان سے پوچھا آپ کی کیا کیفیت ہے، تو ان کو تو بہت برا حال گزر رہا تھا کیونکہ وہ کفار کی قید میں تھی اور طرح طرح کی اذیتیں برداشت کر رہی تھی۔ تو پھر انہوں نے ان کو ایک چادر تھی ان کے پاس، آیا کتنی بڑی چادر ہوگی، 10 گز کی ہوگی، 20 گز کی ہوگی، وہ چادر بچھائی ہے۔ وہ 140 لڑکیوں کو حکم کیا کہ آپ ساری اس چادر پہ بیٹھ جائیں اور آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چاروں طرف سے اس چادر کو اکٹھا کیا ہے اور پیٹھ پیچھے ڈالی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ جس وقت میں کہوں گا آنکھیں کھولیں تو آپ نے اس وقت آنکھیں کھولنا ہے، پہلے آنکھیں کسی نے نہیں کھولنا۔ اچھا، تو جب چادر کو اٹھا کے پیٹھ پیچھے رکھا اور اللہ کیا، بابا جی پرواز کر کے نکل آئے جی وہاں سے۔ اچھا، اور جب بابا جی نے فرمایا کہ ہر بچی اپنی آنکھیں کھول لے، تو جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ہر لڑکی اپنے دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کی جس کے اوپر خصوصی نگاہ کرم ہو جائے تو وہ تو اپنے پیغمبروں کو بھی اتنی طاقت دیتا رہے اور اپنے نیک بندوں کو بھی دیتا ہے۔ پھر انہوں نے وہ مقامات پہ فائز ہوئے ہیں، لاہوت، جبروت، ملکوت، ناسوت، یہ فقر کے حساب سے ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور یہ اللہ والے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اس مقام پہ بھی فائز کیا ہے۔ اچھا، کہ وہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہوتا ہے، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہوتے ہیں، اور وہاں تک بھی ان کی کرامات ہے۔ جیسے رحمان بابا نے کہا تھا نا، یو قدم تر عرش پوری رسی مال دل در رفتار در درویشان۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے ان کو وہ جتنی بھی اولیاء اللہ ہے، اسٹیپ بائی اسٹیج ان کے اپنے درجے ہیں۔ دوسری کرامت، جب کافی عرصہ ادھر گزر گیا بابا جی کا، اس وقت بابا جی کے پاس 1500 سے بھی زیادہ بھینسیں تھیں اس کے پاس۔ اچھا، اور گرمیوں جون جولائی کے مہینے میں ان بھینسوں کے لے کے یہ چوڑ نامی جگہ آپ نے سنی ہوگی، یہ وہ چلاس کوہستان اور ناران کے درمیان میں واقع ہے۔ جی جی، تو یہ وہاں پہ تھے۔ ان کی بھینسوں کو ان کے جو مریدین وغیرہ تھے وہ چروایا کرتے تھے، اور جو مرید اس کے ساتھ 12 سال لگواتا تھا
تو اللہ کے حکم سے وہ ایک ولی بن کے ایک ریاست اور خطے کے لیے اس کو بھیجتا تھا دین اسلام کی اشاعت کے لیے. ماشاءاللہ. تو ادھر اس نے ایک دن مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میرے مرشد کی آج کٹے کا گوشت اور بولی جو بھینس پہلی دفعہ بچہ دیتی ہے جو دودھ نکالتے ہیں اسے ہم بولی بولتے ہیں کیس جی جی یار اس کی طبیعت ہو گئی ہے میرے مرشد کی. تو اس نے آپ نے ایک مرید کو حکم کیا کہ جاؤ فلاں بھینس کو لاؤ. اچھا. جب وہ بھینس لائی گئی تو بابا جی نے اس کو کہا کہ حکم اللہ کے سے بچہ جنم دے. اچھا. جب اس نے بچہ جنم دیا اس نے اپنے ہاتھ سے اس بچے کو ذبح کیا ہے کٹے کو. اچھا. جس کو ہم اپنی زبان میں کٹا بولتے ہیں. جی جی. اس کو ذبح کیا. اب بابا جی کے پاس ایک ہانڈی ہے مٹی کی. اچھا. اب دودھ بھی بھینس سے نکال کے لائے. اب گوشت بھی ہے. چیزیں دو ہیں اور برتن ہے کہ تو اللہ کے حکم سے گوشت بھی اسی ہانڈی میں ڈالا ہے. دودھ بھی اسی ہانڈی میں ڈالا ہے اور درمیان سے لکیر کھینچی ہے کہ یہ الگ الگ پک جائے. ان کا ذائقہ بھی ایک دوسرے میں مکس نہ ہو. میں کہتا ہوں سائنس نہیں سائنس کا دادا بھی آ جائے کہ ایک برتن میں دو چیزوں کو الگ الگ پکا کے دکھا دے میں مان جاؤں. اور یہ آپ کو آپ کے آباء و اجداد نے بتایا کہ یہ بھی کرامت تھی. ابھی ہسٹری تحریری طور پہ بھی لکھی ہے. آباء و اجداد بھی ہمیں بتا رہے ہیں. الحمدللہ میں 8ویں پشت میں ہوں بابا جی کی. اور اس ایک ہانڈی کے اندر پکا کے ادھر ہمارے ایک گرین قسم کا گھاس ہوتا ہے جس کو کنجی بولتے ہیں. جی جی. ساگ بھی اس کا ہم استعمال کرتے ہیں. بالکل بالکل. وہ اس کو جڑوں سے اکھاڑ کے اس کا مدیلا بنا کے ہانڈیا کو سر پہ رکھا. بار جون جولائی کا مہینے سخت بارش برس رہی ہے. اچھا. اور انہوں نے ہانڈی کو سر پہ رکھا اور اللہ ہو کیا